السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو اس بدبخت انسان کے بارے میں ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکالیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی، جس کی وعید اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک صورت میں نازل کی۔ اس صورت میں جو وعید آئی ہے میں ان کے الفاظ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اس کا ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اس کے بعد اس کا پس منظر بتاؤں گی، اور ویڈیو کے اینڈ میں ہم بات کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بد دعا کے بارے میں جو انہوں نے ابو لہب کے بیٹے کو دی اور وہ کس طرح سچ ثابت ہوئی اور اسے کس جانور نے ہلاک کیا۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن، لیکن اس سے پہلے محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ میں رکاوٹیں ڈالتا تھا ابو لہب، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بلا کہتا تھا، اور اس کی بیوی جمیل بھی اس کے ساتھ شامل تھی۔ وہ جنگل سے کانٹے دار لکڑیاں کاٹ کر لاتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رستے میں بچھاتی تھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب نازل فرمائی۔ اس میں ابو لہب کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی عذاب کی خبر دی گئی ہے۔ اس سورت کی آیات کا ترجمہ یہ ہے: ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا، نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ ہی اس کی کمائی۔ وہ عنقریب بھڑکنے والی آگ میں جائے گا، اور اس کی بیوی بھی جائے گی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے۔ اس کی گردن میں پوست کھجور کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ جب ابو لہب کی بیوی نے یہ خبر سنی تو وہ غصے میں آگ بگولا ہوگی۔ پتھر ہاتھ میں لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ انہوں نے ابو لہب کی بیوی کو آتے دیکھا تو فرمایا: اللہ کے رسول، یہ عورت بہت زبان دراز ہے، اگر آپ یہاں ٹھہرے تو اس کی بد زبانی سے آپ کو تکلیف پہنچے گی۔ اس کی بات سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ابو بکر فکر نہ کریں، وہ مجھے نہ دیکھ سکے گی۔ اتنے میں جمیل نزدیک پہنچ گئی۔ اسے وہاں صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے۔ وہ آتے ہی بولی: ابو بکر، تمہارے دوست نے مجھے ذلیل کیا ہے، کہاں ہے تمہارا دوست جو شعر پڑھتا ہے؟ ابو بکر بولے: کیا تمہیں میرے ساتھ کوئی نظر آ رہا ہے؟ کیوں، کیا بات ہے؟ مجھے تو تمہارے ساتھ کوئی نظر نہیں آ رہا۔ انہوں نے پوچھا: تم ان کے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہو؟ جواب میں اس نے کہا: میں یہ پتھر اس کے منہ پر مارنا چاہتی ہوں، اس نے میری شان میں نازیبا شعر کہے ہیں۔ وہ سورہ لہب کی آیات کو شعر سمجھ رہی تھی۔ اس پر انہوں نے کہا: نہیں، اللہ کی قسم، وہ شاعر نہیں ہے، وہ تو شعر کہنا جانتے ہی نہیں، نہ انہوں نے تمہیں ذلیل کیا ہے۔ یہ سن کر وہ واپس لوٹ گئی۔ بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا: اے اللہ کے رسول، وہ آپ کو دیکھ کیوں نہیں سکی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایک فرشتے نے مجھے اپنے پروں میں چھپا لیا تھا۔ اور ایک اور روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جواب دیا: میرے اور اس کے درمیان ایک آڑ پیدا کر دی گئی تھی۔ ابو لہب کے ایک بیٹے کا نام عتبہ تھا اور دوسرے کا نام عتیبہ تھا۔ اعلان نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دونوں بیٹیوں حضرت رقیہ اور حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ابو لہب کے ان دونوں بیٹوں سے کر دیا تھا۔ یہ صرف نکاح ہی ہوا تھا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ اسلام کا آغاز ہوا تو وہ سورہ لہب میں جب نازل ہوئی تو ابو لہب نے غصے میں آ کر اپنے بیٹوں سے کہا: اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہیں دو گے تو میں تمہارا چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ چنانچہ ان دونوں نے انہیں طلاق دے دی۔ دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کے لیے اس میں حکمت تھی، گویا اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ پاک صاحبزادیاں عتبہ اور عتیبہ کے ہاں نہ جا سکیں۔ یہ رشتہ اسلام دشمنی کی بنیاد پر ختم کر دیا گیا، یعنی آپ دونوں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں تھیں اس لیے یہ قدم اٹھایا گیا۔ اس موقع پر عتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عتیبہ، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں کی وجہ سے پہلے ہی غمگین تھے۔ ان حالات میں آپ نے اس کے حق میں بد دعا فرمائی: اے اللہ، اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط فرما دے۔ عتیبہ یہ بد دعا سن کر وہاں سے لوٹ آیا۔ اس نے اپنے باپ ابو لہب کو سارا حال سنایا۔ اس کے بعد دونوں باپ بیٹا ایک قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ رستے میں یہ لوگ ایک جگہ ٹھہرے، وہاں قریب ہی ایک راہب کی عبادت گاہ تھی۔ راہب ان کے پاس آیا، اس نے انہیں بتایا کہ اس علاقے میں جنگلی درندے رہتے ہیں۔ ابو لہب یہ سن کر خوف زدہ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا یاد آ گئی۔ اس نے قافلے والوں سے کہا: تم لوگ میری حیثیت سے باخبر ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ میرا تم پر کیا حق ہے؟ انہوں نے یک زبان ہو کر کہا: بے شک ہمیں معلوم ہے۔ ابو لہب یہ سن کر بولا: تب پھر تم ہماری مدد کرو، میں محمد کی بد دعا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا کی وجہ سے خوف زدہ ہو گیا ہوں۔
اس لیے تم لوگ اپنا سامان اس عبادت گاہ کی طرف رکھ کر اس پر میرے بیٹے کا بستر لگا دو اور اس کے چاروں طرف تم لوگ بستر لگا لو۔ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، یہی نہیں انہوں نے اپنے چاروں طرف اپنے اونٹوں کو بٹھا دیا۔ اس طرح عتیبہ ان سب کے عین درمیان میں آ گیا۔ اب وہ سب اس کی پاسبانی کرنے لگے۔ ان تمام احتیاطی تدابیر کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہو گئی۔ آدھی رات کے وقت ایک شیر وہاں آیا اور سوئے ہوئے لوگوں کو سونگنے لگا۔ ایک ایک کو سونگتے گیا، بس پھر کیا تھا، اس نے ایک چھلانگ لگائی اور عتیبہ تک پہنچ گیا اور اسے چیڑ پھاڑ کر ہلاک کر دیا۔ ایک بات واضح کرتی چلوں کہ ابو لہب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا نہیں تھے، بلکہ ان کے فادر کے کزن تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آزمائشوں کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیرہ۔